دو چیزیں میں بڑی امپورٹنٹ سمجھتا ہوں۔ ایک سوشل میڈیا کے استعمال میں جس کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے اسے عدم برداشت کہتے ہیں، اس میں عدم تحمل کہتے ہیں، اور اس کی وجہ اختلاف رائے بنتی ہے، اور اس کی وجہ کہ اختلاف رائے کے آداب ہم نے سیکھنے اور سکھانے چھوڑ دی۔ جب ہم ان موریلٹیز کی بات کرتے ہیں، ایتھکس کی بات کرتے ہیں جو ہمیں سکھاتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا اختلاف امتی رحمت، میری امت میں فروعی امور میں اختلاف رکھنا تو رحمت ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس رحمت کو زحمت بناتے ہیں، عذاب بناتے ہیں، یا رحمت ہی رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر تربیت یافتہ صحابہ کرام نے ہمیں اختلاف کے آداب اپنی زندگیوں سے سکھا دی۔ انہوں نے بتا دیا کہ اختلاف رکھنا ضروری ہے، مگر ان اختلاف کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ میں بخاری شریف سے ایک مثال پیش کرتا ہوں، آپ کو ادب اختلاف سمجھ آ جائے گا، جس کی سوشل میڈیا میں جسے ڈیولپ کرنے اور اپنانے کی اشد ضرورت ہے۔ اس سے پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی شخص بھی ایسا نہیں جو ڈفرنس آف اوپینین سے مزین نہ ہو، یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے تابع اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے رائے میں اختلاف رکھے۔ مگر اختلاف رائے کا بھی ایک حسن ہے، اگر وہ قائم رہے گا تو وہ رحمت رہے گی، اگر اس کا بیلنس لوز ہو جائے گا تو وہ زحمت اور عذاب اور دشمنی اور مخاصمت میں بدل جائے گا۔ اب صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا کہ صحابہ کرام اختلاف کو تلاش حق کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام اختلاف کو اتفاق امت کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور صحابہ کرام اختلاف برائے اختلاف نہیں کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام اپنے اختلاف کی بنیاد قرآن اور سنت پر رکھتے تھے۔ پھر صحابہ کرام اپنے موقف کے برعکس اگر کوئی دلیل میسر آ جاتی تھی تو پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے، اور ہمیشہ اپنے موقف میں لچک رکھتے تھے، اور خندہ پیشانی سے دوسرے کا موقف دل و جان سے ماننے کا حوصلہ رکھتے تھے۔ پھر صحابہ کرام کا وتیرہ یہ بھی تھا کہ وہ حتی الوسع اختلاف رائے سے اجتناب بھی کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام کی اصل طاقت بھائی چارہ تھا، اخوت تھی، جس کا پیمانہ کبھی لبریز نہ ہونے دیتے تھے۔ پھر صحابہ کرام کے ہاں اگر اختلاف ہوتا تو وہ فروعی معاملات میں ہوتا، وہ کبھی اعتقادی اور اصول میں کبھی اختلاف نہ کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام اگر بیسکس اصول پر تو اختلاف ہی نہیں کرتے تھے، مگر فروعی سیکنڈری امور پر جب اختلاف کرتے تھے تو کوشش یہ کرتے تھے کہ ایک دوسرے کی معاونت کریں۔ پھر صحابہ کرام کا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہ ہوتا تھا، کسی کی عیب جوئی کرنا نہ ہوتا تھا، اور کسی کی شخصیت کی تنقیص ان کا مقصود نہ ہوتا تھا، بلکہ وہ حق کے معاملے میں اس طرح اختلاف کرتے کہ آخر کار ان کا اختلاف اتفاق امت میں بدل جائے۔